ایران کا مقصد امریکہ کو مکمل شکست دینا ہے ہی نہیں۔ روس اور چین کا دماغ، شمالی کوریا کی میزائل اور دوسری ٹیکنالوجی اور ایران کا عسکری جنون سب مل کر ایک ایسی بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں جسے پار کرنا امریکہ کے لیے انتہائی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی صرف یہ ہے کہ وہ جنگ کو اتنا طویل، اتنا خونی اور اتنا تباہ کن کر دے کہ امریکی عوام اور سیاستدان مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس وقت روایتی فضائی جنگ اب محض طیاروں اور بموں کا مقابلہ نہیں رہی ہے، بلکہ یہ تیز رفتار الیکٹرانک شطرنج کے کھیل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کھیل میں وہی جیتے گا جو پہلے دوسرے کے الیکٹرانک دفاع کو ناکام بنا کر اسے اندھا کر دے گا۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ مشرق وسطیٰ کا نیا محاذ، اور سوال سب کے ذہن میں، کیا ایران واقعی امریکہ کو روک سکتا ہے؟ آج کل ہر اس شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے جو مشرق وسطیٰ کی بڑی کمپلیکیٹڈ جو سیاست ہے اور جیو پالیٹکس ہے اور وہ بدلتی ہوئی فوجی طاقتوں پر نظر رکھتا ہے کہ کیا ایران واقعی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا کی واحد سپر پاور یعنی امریکہ کو کسی بڑے فوجی تصادم سے روک سکے گا؟ امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقتور فوج ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اس منظرنامے کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے باکسنگ رنگ کا تصور کرنا ہوگا جہاں ایک طرف ایک بڑا باکسر اور بہت بڑا طاقتور باکسر جو ہے اور بڑا تجربہ کار ہیوی ویٹ باکسر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا حریف جو جانتا ہے کہ وہ جسمانی طاقت میں اپنے دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ مخالف جو ہے، جو دشمن ہے، وہ بہت طاقتور ہے، لیکن یہ چالاک ہے، چست ہے، سمجھدار ہے۔ اس کے پاس ایسی چالاکی، تیزی، رفتاری اور غیر روایتی ہتھ کنڈے ہیں جن سے وہ بڑے سے بڑے پہلوان کو تھکا کر اس کے تمام منصوبے خاک میں ملا سکتا ہے۔ اس قسم کی چالاکی یا تیزی یا اس سرعت کے ساتھ جو حرکت تھی، اس کے لحاظ سے محمد علی کلے بہت مشہور تھے، ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن رہے تھے، انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ ان کے مقابلے میں اکثر جو باکسرز تھے وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن محمد علی کلے بڑے چست تھے اور بڑا سٹیمنا تھا ان کا۔ دوبارہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ فضائی جنگ کا نقشہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، جہاں ٹیکنالوجی، الیکٹرانک ویوز اور کیا کہتے ہیں ایک سائے کی مانند پیچھا کرنے والے ڈرونز نے روایتی جنگ کے اصول بدل کر رکھ دیے ہیں۔ تو غیر مصدقہ لیکن معتبر دفاعی ذرائع یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ سن 2026 تک ایران اپنے اسٹریٹجک اتحادیوں یعنی روس، چین اور شمالی کوریا سے ایسے جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہتھیار حاصل کر چکا ہے جو امریکی فوجی برتری کو براہ راست چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس پورے کھیل کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ایران ان عالمی طاقتوں کے ساتھ تعاون سے امریکی ایئر فورس کے ان مہنگے اور خطرناک طیاروں کو دیکھ سکتا ہے جنہیں دنیا اسٹیلتھ یا پوشیدہ طیارے کہتی ہے۔ B-2 بمبار یا F-35 اسٹیلتھ طیارے جو ہیں، جیسے کہ اور بھی قسم کے ایسے جہاز ہیں یا طیارے ہیں یا میزائلز ہیں جو اسٹیلتھ ہے، دراصل سائنس کا وہ کرشمہ ہے جو ریڈار کی لہروں کو جذب کر لیتے ہیں یا انہیں اس طرح بکھیر دیتے ہیں کہ مخالف کے ریڈار پر وہ محض ایک پرندے یا ایک چھوٹے دھبے سے کی صورت میں نظر آتے ہیں یا سرے سے نظر ہی نہیں آتے۔ امریکہ کئی دہائیوں سے اس ٹیکنالوجی میں دنیا بھر میں سب سے آگے تھا، لیکن اب دفاعی ماہرین کا یہ سنجیدہ خیال ہے کہ پوشیدہ رہنے والے اور ڈھونڈ نکالنے والی ٹیکنالوجی کے درمیان جو خلیج تھی، جو فاصلہ تھا، وہ بہت تیزی سے کم ہو گیا ہے۔ اس دفاعی ٹریپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایرانی نظام کی ان پوشیدہ آنکھوں کو دیکھنا ہوگا اور ان کا ذکر کرنا ہوگا جو مشرق وسطیٰ کے آسمانوں پر پہرا دے رہی ہیں، جو اسٹیلتھ طیاروں کو دیکھ سکتی ہیں۔ چین، روس، ایران اور شمالی کوریا نے مل کر ایک ایسا انفارمل یعنی آپ کہہ لیں کہ غیر رسمی اتحاد بنا لیا ہے جسے مغربی تھنک ٹینکس کبھی تنزیہ اور کبھی تشویش کے ساتھ کرنکس ایکسس کہتے ہیں۔ تو کرنکس کے الفابیٹس جو ہیں یعنی CRIN اور K، اس سے غیر رسمی اتحاد کے ممالک کے نام بنتے ہیں، یعنی چائنا، رشیا، ایران اور نارتھ کوریا۔ تو اس اتحاد کا سب سے بڑا ہتھیار
وہ لمبی رینج کے ریڈار ہیں جو چین نے حال ہی میں ایران کے دفاعی نظام کا حصہ بنائے ہیں۔ ان میں سب سے اہم نام YLC-8B ریڈار کا ہے، جو انتہائی کم تعداد یعنی بہت ہی لو فریکوینسی پر کام کرتا ہے۔ عام ریڈار کے برعکس یہ نظام 5th جنریشن کے اسٹیلتھ طیاروں کی پوشیدہ رکھنے کی صلاحیت کو تقریباً بے اثر کر دیتا ہے، کیونکہ ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریڈار اسٹیلتھ طیاروں کو 350 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے سے ہی دیکھ لیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی امریکی طیارہ اسٹیلتھ ہی کیوں نہ ہو، جو وہ ایرانی سرحد کے قریب پہنچے گا، ایران کے دفاعی یونٹس کو حملے سے نمٹنے کے لیے وہ قیمتی وقت مل جائے گا جو پہلے ممکن نہیں تھا۔ چاہیے 1-2 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، یہ بہت ہوتا ہے۔ بات صرف چینی ریڈاروں تک محدود نہیں، بلکہ روس نے بھی اسی دفاعی دیوار کو مضبوط کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایران کے پاس موجودہ روسی ریڈار سسٹم جیسے ریزوننس NE اور نیبو M جدید فضائی جنگ کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی ایئر وار ہوتی ہے، دشمن حملہ کرنے آتا ہے، ان سب کی حرکتوں کو ہی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ روسی نظام۔ تو یہ نظام کیسے کام کرتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ذرا تصور کریں کہ روایتی ریڈار کی جو ابھی ہم عام طور پہ جو جانتے ہیں، اس کی لہریں چھوٹی اور تیز ہوتی ہیں، یعنی لو ویوز کی ہوتی ہے اور ہائی ویوز کی ہوتی ہیں، جو اسٹیلتھ طیارے کی خاص ڈھال سے ٹکرا کر ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں اور واپس ریڈار کے پاس نہیں پہنچتی ہیں۔ لیکن یہ روسی ریڈار انتہائی لمبی یعنی بہت ہی لانگ ویو ریڈار سے نکلنے والی جو لہریں ہیں، یہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لہریں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وہ طیارے کے چھوٹے حصوں جیسے پر ہیں یا اس کے دم ہیں، وہاں سے ٹکرا کر کسی دیوار سے گیند کی طرح واپس لوٹ آتی ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ایرانی آپریٹر ان کی اسکرین پر ایک واضح نشان بن جاتا ہے جو بتاتا ہے کہ آسمان پر کوئی ایسا شکار موجود ہے جو خود کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ چین نے ایران کو HQ-9B نامی وہ طویل فاصلہ تک مار کرنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی فراہم کیا ہے جو بیک وقت اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن سب سے دلچسپ بات اور خطرناک ٹیکنالوجی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کہ جتنی ٹیکنالوجی کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ خود بھی ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں۔ یعنی جب یہ ویوز اپنی بھیجتے ہیں اور ان کی اس ویوز کے جواب میں جب وہ ان کی ویوز بال کی طرح ٹکرا کر واپس آتی، دیوار سے بال ٹکرا کر جس طرح واپس آتی ہیں، تو یہ دشمن کو بھی اطلاع دے دیتی کہ ویوز کہیں سے آئی ہیں، اور وہ دشمن ان ویوز بھیجنے والے ریڈار کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ہے جسے PCL پیسو کوہرنٹ لوکیشن کہا جاتا ہے، تو اسے سادہ زبان میں خاموش ریڈار، سائلنٹ ریڈار بھی کہا جاتا ہے، یہ پیسو ریڈار بھی کہا جاتا ہے۔ اب فرق سمجھے، روایتی ریڈار کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں ٹارچ جلا کر کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، لیکن خاموش ریڈار ایک تاریک اندھیرے میں بیٹھ کر دشمن کے سائے دیکھنے جیسا ہے۔ یعنی وہ کوئی روشنی جلا کر نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اگر وہ روشنی جلائے گا تو خود بھی پکڑ آ جائے گا کہ کسی کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے۔ یہ سسٹم اپنی کوئی لہر خارج نہیں کرتا ہے، بلکہ فضا میں پہلے سے موجود ڈیجیٹل ٹی وی، ریڈیو اور موبائل فونز کی لہروں میں ہونے والی اس ڈسرپشن یعنی خلل کو محسوس کرتا ہے جو طیارے کے گزرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی بہت ہی بالواسطہ طریقے سے یہ طیارے کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ طیارہ گزرتا ہے، اس کی لہریں پیدا ہوتی ہیں، وہ لہریں یہ ریڈار نہیں پڑھتا ہے، بلکہ ریڈار ان لہروں کو پڑھتا ہے جو اس طیارے کے گزرنے کی وجہ سے آپ کے ارد گرد کے ماحول میں پیدا ہوتی ہیں۔ F-35 یا کسی بھی دوسرے اسٹیلتھ طیارے، چونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا انہیں کہ اسے ٹریک کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ ان سگنلز کو جیم بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ٹیکنالوجی امریکی انٹیلیجنس کے لیے ایک ایسی پہیلی یا مشکل بن گئی ہے جسے حل کرنا تقریباً فی الحال تو ناممکن ہے، کیونکہ آپ اس دشمن کو کیسے تباہ کریں گے جو خود کوئی سگنل ہی نہیں بھیج رہا ہے۔ تو ایران کے میزائل پروگرام کی کہانی تو اس سے بھی زیادہ پرانی اور گہری ہے، جس کی جڑیں شمالی کوریا سے جڑی ہوئی ہیں۔ 1990 کی دہائی سے شروع ہونے والا یہ تعاون اب اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ایران نے نوڈونگ اور موسوڈون جیسے میزائلوں کو مقامی ضرورتوں کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ یہ دو قسم کے جو مسائل ہیں، یہ نارتھ کوریا نے 1990 کی دہائی میں دیے تھے ایران کو،
اور ایران نے اس ٹیکنالوجی کو ریورس کر کے اور امپروو کر کے اور بہتر کر کے اور نئی سے نئی چیزیں شامل کر کے اب ان میزائلوں کو ایک بالکل نئی شکل دے دی ہوئی ہے. تو یہ بھارت جو نوڈونگ اور موسوڈان جو تھا یہ 1300 سے لے کے 2000 کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اب پورا اسرائیل اور خلیج میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے جو ہیں وہ اب ایران کے میزائلوں کی زد میں ہیں. ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی بآسانی ٹرانسپورٹیشن ہے، جو کورین ٹائپ کے جو ہیں. یہ میزائل بھاری ٹرکوں پر لدے ہوئے ہیں اور انہیں کسی بھی بنکر یا سرنگ سے نکال کر چند منٹوں میں فائر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس موبائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے امریکی سیٹلائٹس کے لیے انہیں حملے سے پہلے تلاش کرنا ایک اب سمجھے کہ نائٹ میئر ہے، یعنی بہت ہی مشکل کام ہے. ایک اور بڑی پیش رفت ایران کا امریکی GPS سسٹم کو خیر بات کہنا ہے اور چین کے بیڈو سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کو اپنانا ہے. اس ایک فیصلے نے ایرانی میزائلوں کو امریکی الیکٹرانک جنگ کے ان سسٹم سے بالکل محفوظ بنا دیا ہے جو سگنلز بدل کر میزائل کو اس کے ہدف سے بھٹکا دیتے تھے. اب امریکی الیکٹرانک وارفیئر ٹیمیں ان میزائلوں کو غلط سگنلز دے کر کہیں اور نہیں گرا سکتی، کیونکہ ان کا کنٹرول اب مکمل طور پر ایک ایسے نظام کے پاس ہے جو امریکہ کی ایکسس یعنی اس کی پہنچ سے باہر ہے. اب ایران کے سارے میزائل بیڈو سسٹم کے تحت پرواز کرتے ہیں. اس کے علاوہ خبریں گرم ہیں کہ ایران کے پاس اب فائٹر جیٹس Su-35 روس نے جو جدید ترین طیارے ہیں وہ ایران کو دے دیے ہیں، جو انفرا ریڈ ٹیکنالوجی سے یعنی IRST سرچ اینڈ ٹریک اس سے لیس ہوں گے. تو یہ ٹیکنالوجی ریڈار کے بجائے طیارے کے انجن سے نکلنے والی حرارت کو محسوس کرتی ہے، اس کے ٹیمپریچر کو محسوس کرتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ اندھیرے میں کسی دور دراز جلتے ہوئے چولہے کی تپش محسوس کر لیں. روشنی نہیں، لہریں نہیں، کچھ نہیں، صرف تپش محسوس کر لیں. تو یہ نظام اسٹیلتھ طیاروں کو ان کے انجن کی گرمی سے پکڑ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بمبار دنیا کے تمام ریڈاروں سے بھی بچ جائے تب بھی وہ اپنی حرارت کی وجہ سے ان روسی طیاروں کی گرفت میں آ سکتا ہے. تاہم ابھی اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے کہ فائٹر جیٹس جو ہیں Su-35 یہ روس نے واقعی ایران کو مہیا کر دیے ہیں. البتہ روس نے وعدہ ضرور کیا ہوا اور سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ روس نے کچھ کھیپ جو ہے طیاروں کی وہ ایران کو دے دی ہے. بہرحال حتمی تصدیق ابھی کسی نے نہیں کی ہے. دوسری جانب امریکہ بھی ظاہر ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو نہیں بیٹھا ہوا نا. امریکی ایئر فورس کا اصل دماغ ان کے وہ بڑے جاسوسی طیارے ہیں جنہیں E-3 سینٹری AWACS کہا جاتا ہے. یہ اڑتے ہوئے کمانڈ سینٹر ہیں جو پوری جنگ کو کنٹرول اور کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، یعنی امریکی ایئر فورس کا یہ دماغ ہے، برین ہے. لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ خود اسٹیلتھ نہیں ہے اور دشمن کے حملے کا آسانی سے ٹارگٹ بن سکتے ہیں. اس لیے انہیں جنگی علاقے سے فاصلے سے رکھا جاتا ہے، دور رکھا جاتا ہے، لیکن بہت دور بھی نہیں رکھ سکتے. تو روس نے اس کا R-37M میزائل کی صورت میں ایک حل نکالا ہے جو 400 کلومیٹر دور سے ان امریکی دماغوں کو یعنی ان کے AWACS کو نشانہ بنا سکتے ہیں. اگر ایران یہ میزائل اپنے علاقے سے فائر کرے تو وہ خلیج فارس کے اوپر اڑنے والے امریکی کمانڈ طیاروں کے پرخچے اڑا سکتا ہے، جس سے امریکی فضائیہ کا ایک کوآرڈینیشن اور رابطہ اور جو بھی ایک اس کا اپنے باقی طیاروں سے جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو اگر یہ امریکی فضائی دماغ یعنی AWACS طیارے فضا سے ہٹا دیے جائیں تو امریکی لڑاکا طیارے بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے بینائی سے محروم کوئی ماہر جنگجو. ان کی ریڈار تک رسائی محدود ہو جائے گی، وہ اپنے ساتھی طیاروں کی پوزیشن سے بے خبر ہو جائیں گے اور زمین سے آنے والے خطرناک میزائلوں کی پیشگی اطلاع بھی نہیں دے سکیں گے، جس کے باعث جو امریکہ کے طیارے وہ ایک ایک کر کے دشمن کا آسانی کے ساتھ شکار بن جائیں گے. سادہ الفاظ میں ان طیاروں کی تباہی سے امریکی جو ایئر آپریشن ہوگا وہ ایک منظم حملے کے بجائے محض تتر بتر طیاروں کا ایک ایسا ہجوم بن کر رہ جائے گا جس کا کوئی مرکز اور کوئی سمت نہیں ہوگی. اگر 50 طیارے بھی آ رہے ہیں اور AWACS کی سپورٹ نہیں ہے تو 50 طیارے پتہ نہیں ایک دوسرے کو ہی نہ بم مار دے یا میزائل مار دے. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے اب ایک کولیبوریٹو کامبیٹ ایئر کرافٹ نامی خود مختار ڈرونز کا ایک نیا لشکر جو ہے وہ تیار کیا ہے. تو یہ CCA جو ہے
یہ 2026 میں لاکہیڈ مارٹن نے ویکٹس نامی ایک ایسا ڈرون متعارف کرایا اس میں، جو انسانی پائلٹ کے طیاروں کو، یعنی جو F-35 وغیرہ کے جو پائلٹس ہوتے ہیں ان کے بغیر کام کرتا ہے، وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے لیکن ان کے بغیر کام کرتا ہے اور ساتھ مل کر اڑتا ہے۔ امریکہ کی نئی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ ان سستے ڈرونز کو ایک ڈسیپشن یعنی فریب دینے والے مہروں کے طور پر استعمال کرے۔ جب جنگ چھڑ جائے گی تو امریکہ اصلی بمبار طیاروں سے پہلے ان ڈرونز کا ایک بڑا جھنڈ ایران کی طرف روانہ کرے گا۔ ان ڈرونز میں ایسے الیکٹرانک آلات لگے ہوں گے جو ایرانی ریڈار سکرین پر طیاروں کی بجائے F-22 یا B-21 بالکل اسی طرح نظر آئیں گے، یعنی یہ اصل میں نہیں نظر آئیں گے بلکہ یہ ڈرونز وہاں پہ جو امیج بنائیں گے ایرانی ریڈارز پر، وہ یہ لگے گا کہ وہاں پہ کہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ F-22 یا B-21 اسٹیلتھ بمبار ہیں۔ تو ایرانی ریڈار آپریٹر کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ وہ سامنے نظر آنے والے ان اہداف پر اپنے میزائل داغے یا نہ داغے یا انتظار کرے۔ اگر وہ ڈرونز کو اصلی طیارہ سمجھ کر اپنے ریڈار آن کرتے ہیں اور میزائل چلاتے ہیں تو وہ فوراً اپنا ٹھکانہ بھی ظاہر کر دیں گے کہ یہ میزائل اٹھے کہاں سے، تو اسی لمحے پیچھے جو آ رہے ہیں اصل امریکی طیارے وہ ان ریڈاروں کا سگنلز کا پیچھا کریں گے، ان کو پہچان لیں گے اور ان کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کے اوریجنل بیس کو تباہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ان ڈرونز میں ایک اینگری کیٹن نامی ایک جدید الیکٹرانک نظام بھی موجود ہے جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ایرانی ریڈار کے سگنلز کو سیکھ لیتا ہے اور پھر ان کی سکرینوں پر ہزاروں جعلی یعنی فیک اہداف پیدا کر دیتا ہے، جس سے جاننا ناممکن ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور فریب کیا ہے، فیک ٹارگٹس کون سے ہیں اور واقعی جینون ٹارگٹس کون سے ہیں۔ لیکن امریکی ٹیکنالوجی بھی یہ جو اس نے انٹروڈیوس کرائی ہے یہ بھی مسائل سے خالی نہیں ہے۔ پینٹاگون کو حال ہی میں تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ نئے F-35 طیارے ان مخصوص ریڈاروں کے بغیر فراہم کیے جا رہے ہیں جو روسی اور چینی اسٹیلتھ بمباروں کو پکڑنے کے لیے ضروری تھے۔ تو اس کے علاوہ ایران نے اپنی دفاعی حکمت عملی کو اب جارحانہ رنگ دے دیا ہے۔ ایرانی چیف آف سٹاف کا واضح بیان ہے کہ اگر امریکہ نے ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن یعنی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا تو ایران نہ صرف جوابی کارروائی کرے گا بلکہ پورے خطے کو جنگ کی لپیٹ میں لے آئے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کا پیغام بھی دو ٹوک ہے کہ یہ جنگ اب صرف ایران کی سرحدوں تک محدود نہیں رہے گی، یہ ریجنل وار بنے گی۔ ایران کی اصل طاقت اس کے پراکسی نیٹ ورکس میں چھپی ہوئی ہے۔ یمن کے حوثی، لیبنان کے حزب اللہ اور عراق کی مختلف جو ملیشیاءیں ہیں یہ امریکہ کے لیے ایک متوازی محاذ کھول دیں گی دوسرے فرنٹس پہ، دوسرے محاذوں پہ، جس سے امریکی فوج کی توجہ اور وسائل تقسیم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا اور چین کا کردار بھی پس پردہ بہت اہم ہے۔ ایران اور شمالی کوریا کی دہائیوں پرانی دوستی اب ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہے جہاں دفاعی تجزیہ کار اسے محض ٹیکنالوجی کا تبادلہ نہیں بلکہ ایک گہرا اسٹریٹجک اتحاد قرار دے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی وفود کی مسلسل آمد و رفت اور مشترکہ دفاعی نظریات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر یہ تعاون کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس اتحاد کو مزید طاقت چین سے مل رہی ہے جو خاموشی کے ساتھ ایرانی ملٹری انڈسٹری کا ایک معاشی اور ٹیکنالوجیکل بہت بڑا سہارا بنا ہوا ہے۔ عالمی انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چین ایران کو وہ حساس سیمی کنڈکٹرز اور الیکٹرانک پرزے فراہم کر رہا ہے جو جدید میزائلوں اور ڈرونز کے اعصاب کہلاتے ہیں، انہی کی مدد سے چلتے ہیں۔ ایران پر پابندیاں ہیں، کوئی نہیں فراہم کر رہا ہے یہ سیمی کنڈکٹر، چین فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ سیمی کنڈکٹرز یا ان سے ملتے جلتے اور دوسرے پرزے جو ہیں جو اکثر عام تجارتی سامان کے لبادے میں ایران پہنچتے ہیں، یعنی ڈول یوز ٹیکنالوجی کے نام پر پہنچ جاتے ہیں، دراصل وہ خام مال ہیں جن کی بدولت ایران مغربی پابندیوں کے باوجود اپنی جو دفاعی پیداوار ہے اس کو نہ صرف برقرار رکھے ہوئے بلکہ اسے مزید مہلک بھی بنا رہا ہے۔ آج کل ماہرین اس پوری صورتحال کو الیکٹرانک کلاؤڈ یعنی الیکٹرانک دھند کا نام دیتے ہیں، جہاں روس اور چین کا دماغ، شمالی کوریا کی میزائل اور دوسری ٹیکنالوجی اور ایران کا عسکری جنون، اب کیونکہ اس میں ایگزسٹینشل تھریٹ ہے تو وہ آخری حد تک لڑے گا، تو یہ سب مل کر ایک ایسی بڑی رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں جسے پار کرنا امریکہ کے لیے انتہائی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔
امریکی نیوی اور ایئر فورس اگرچہ ڈرونز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس دفاعی دیوار کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں جب وہ حملہ کریں گے، لیکن ایران کا مقصد امریکہ کو مکمل شکست دینا ہے ہی نہیں۔ ایران کی اسٹریٹجی صرف یہ ہے کہ وہ جنگ کو اتنا طویل، اتنا خونی اور اتنا تباہ کن کر دے کہ امریکی عوام اور سیاستدان اس بات کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں اور بالآخر مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس وقت روایتی فضائی جنگ اب محض طیاروں اور بموں کا مقابلہ نہیں رہی ہے، بلکہ یہ تیز رفتار الیکٹرانک چیس یعنی الیکٹرانک شطرنج کے کھیل میں تبدیل ہو چکی ہے کہ ایک چال چل کے دوسرا ہی چال چلے گا۔ اس کھیل میں وہی جیتے گا جو پہلے دوسرے کے الیکٹرانک دفاع کو ناکام بنا کر اسے اندھا کر دے گا۔ کیا امریکہ ایران میں رژیم چینج یا حکومت کی تبدیلی کے اپنے اس دیرینہ خواب کو پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا اور اس قدر بڑا خطرہ مول لینے کو تیار ہے، یا پھر وہ ایران کی اس نئی عسکری طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے کسی سمجھوتے کی راہ نکالے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کے تپتے ہوئے ریگستانوں اور الیکٹرانک لہروں سے بھرپور آسمانوں میں ہمیں مل جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔